لا إله إلا الله لا إله إلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني۔ قال الله تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال لا حي لا يموت في مقام آخر وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ ہر قسم کی تعریف، بڑائی و بزرگی اللہ جل جلالہ و جل شانہ کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء و مرسلین پر، اور خصوصاً اللہ کی انگینت رحمتیں و برکتیں ہوں نبی آخر الزماں سید المرسلین والرحمۃ للعالمین خاتم النبیین محمد الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ سلام ہو آپ کے اہل بیت پر، اور سلام ہو آپ کے تمام اصحاب پر اور آپ کی اتباع کرنے والوں پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے مسجد اعظم میں جمع ہو کے شب قدر کی تلاش کرنے کو قبول فرما لے، ہمیں اس کا بھرپور اجر و ثواب عطا فرما۔ قدر کی رات اسی رات میں ہے، یہ بات ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ یہ بات امت کو سمجھا دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ایک قدر کی رات کے لیے پورا مہینہ بھی ڈھونڈے۔ بہت عظیم رات ہے، بہت عظیم رات ہے، تو پورا ایک مہینہ ہی بھی آپ ڈھونڈے ہیں رمضان کا اعتکاف بیٹھ کر کے مسجد میں۔ جبریل امین آ کے بولتے گئے کہ پہلے دہے میں آپ کو وہ نہیں ملی تو آپ دوسرے دہے میں دیکھیے، ڈھونڈیے اس کو۔ تو دوسرے دہے میں بھی ڈھونڈے ہیں، اس کے بعد وہاں بھی نہیں ملی تو جبریل آ کے خبر دیے کہ اس دہے میں بھی وہ نہیں تھی، یہ دہا بھی آپ کا گیا۔ ثواب تو ملے گا آپ کو، مسجد میں بیٹھ کے عبادتوں کا جو اجر ہے اس سے آپ محروم تو نہیں ہوں گے، لیکن جو قدر کی تلاش آپ کو ہے، اس کے ثواب، اس کے اجر کی جو تلاش ہے آپ کو، آپ کے صحابہ کو، وہ پہلے دہے میں بھی آپ کو ہاتھ نہیں آئی تھی اور یہ دوسرے دہے میں بھی نہیں۔ تو حکم دیے کہ اب آپ آگے تلاش کیجئے۔ تو جو راوی حدیث ہے صحیح بخاری میں ابو سعید، وہ کہتے ہیں کہ ہم پھر تیسرے دہے کی تیاری کے اندر لگ گئے، کمر بستہ ہو گئے، چلو تیسرے دہے میں بھی بیٹھنا ہی ہے، تو بیٹھ گئے اعتکاف میں۔ تو بخاری کی روایت میں جو وہ یہ بتاتے ہیں، خبر دیتے ہیں کہ اس دن میں کوئی بادل نہیں، کوئی بارش کے آثار نہیں، کچھ بھی نہیں تھا۔ ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ کو ایک دن پہلے خواب دکھایا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں یہ دکھا کہ بارش ہو رہی ہے اور مسجد نبوی سے پانی ٹپک رہا ہے، اور جو مٹی ہے زمین کی ریت لگی ہوئی ہے وہ کچی ہو گئی ہے، اور اللہ کے رسول کے ماتھے مبارکہ پہ وہ مٹی لگ گئی ہے، یہ آپ نے
خواب میں دیکھا تھا، تو وہ تو ملا ہی نہیں، 2 دہے چلے گئے۔ اب تیسرے دہے کے لیے کمر بستہ ہے صحابہ اکرام رسول اللہ کے ساتھ آگے تلاش کرنے کے لیے، تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی بارش کے آثار نہیں تھے، کوئی بادل نہیں، کڑک دھوپ ہے، موسم کشادہ تھا، کھلا تھا، اور ہم مغرب کے بعد لگاتار پھر وہی اپنی عبادتوں میں لگ گئے۔ تو 20ویں روزے کے دن جبرائیل یہ خبر سنا دیے کہ یہ دہے میں بھی نہیں ملی، آگے تلاش کرو۔ تو 20ویں روزے کی جو رات ہوتی ہے، 21ویں رات، وہ اس رات کا واقعہ ہے جو وہ سنا رہے ہیں۔ تو 20ویں روزے کے دن میں کوئی بادل نہیں، کوئی بارش نہیں، کچھ نہیں تھا۔ اب رات میں اچانک بادل آئے، بارش ہونے لگ گئی، کھجور کے پتوں کی چھت تھی رسول اللہ کی مسجد کی۔ اب جو مسجد نبوی ہے وہ نہیں تھی بھائی، اب تو عالیشان محل ہے، وہ کہاں تھا، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے تنے لگا کے پلراں بنائے تھے اس کے، اور کھجور کے ہی پتے ڈال کے چھت بنائے تھے اس کی۔ اور وہ ایسی مبارک مسجد ہے کہ خود ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پتھرے اپنے ہی کندھے پہ ڈھو کے لا کے مسجد کی بنیاد رکھے۔ اللہ اکبر! وہ مسجد دنیا میں کہیں وہ مسجد ہو ہی نہیں سکتی، وہ صرف مدینے میں ہی ہو سکتی ہے۔ تو چھت کھجوروں کے پتوں کی تھی، تو بارش اندر ٹپک رہی ہے۔ جو خواب دکھا تھا ایگزیکٹلی ویسے ہی ہوا۔ یہ نبوت کی وحی کی ایک علامت بھی ہے، سچے خواب، اور شروعات یہیں سے ہوئی ہے نبوت کی، ظہور کی، نبوت کو ظاہر کرنے کی، اس کے ظہور کی۔ وحی اترنے سے پہلے ربیع الاول کے مہینے میں ہی شروعات ہو گئی تھی، وحی تو رمضان میں اتری ہے نا قرآن کی۔ نبوت ظاہر ہوئی ہے رمضان کے مہینے میں، نزول قرآن ہوا رمضان کے مہینے میں، لیکن نبوت کا اظہار، اس کی علامتیں وہ ربیع الاول سے ہی، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ آیا، وہیں سے اللہ تعالیٰ چھلکیاں بتانا شروع کر دیے تھے، 6 مہینے پہلے سے ہی۔ ہوتا کیا تھا کہ آپ جو خواب دیکھتے تھے وہ خواب بالکل سچا ہو کے سامنے آ جاتا تھا، جس سے آپ خود بھی ڈر جاتے تھے، آپ خود بھی ڈر جاتے تھے، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ خواب دیکھے رات میں اور صبح دوسرے دن اٹھے بستر میں سے اور وہی کچھ ہوتا تھا جو رات میں خواب میں دکھائے، تو جس کی وجہ سے خود رسول اللہ ڈر گئے تھے کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ تنہا گوشہ نشین ہونا شروع کر دیے تھے، لوگوں سے کٹنا، ہیبت کے مارے ہم جیسے ڈپریشن چلے جاتے بھائی، ڈپریشن میں چلے جاتے، انگزائٹی میں چلے جاتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کٹنا شروع ہو گئے لوگوں سے۔ اسی اسنا میں جا کے وہ پہاڑ پہ بیٹھتے تھے، وہ جاوید احمد صاحب پاکستان کے حامیدی امیدی کون ہے پتہ نہیں، اب وہ ایسے نئے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، وہ پہاڑ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہاں گیش نہیں، وہ فلائش نہیں، وہ چلائش نہیں، تیرے کو سرا لے کے ہم پتھر لے کے سنا پھوڑ لے کے بتائے تو مانتا نہیں، تیرے کو بولنا کیا؟ ایسے لوگوں کو، ایسے فتنوں کو سنو بھی نہ کو اللہ کے واسطے، جو غیر ضروری وقت خراب ہے آپ کا، سمجھے؟ تو اسی اسنا میں جا کے بیٹھتے تھے۔ تو خیر بولنا یہ ہے کہ سچے خواب بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک علامتوں میں سے، وحی کی ایک قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ تو یہ جو خواب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے تھے، بارش کے برسنے کا، قدر کی علامت کا، وہ اس دن ابو سعید کہتے ہیں کہ اس دن پورا ہو گیا، رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے، ہم نماز پڑھا رہے تھے، آپ سجدے میں گئے، آپ کے پیشانی مبارک کو مٹی لگ گئی، کچی کیچڑ لگ گیا۔ ہم نے اس رات کی علامت جو بتائی گئی خواب میں، اس رات کو سچا ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے، صحابہ کہہ رہے ہیں۔ اور وہ رات تھی 21ویں، تو آپ ڈھونڈ رہے ہیں 27 میں۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ 21 میں ہر سال آتی ہے، ہر سال بھی 21 میں نہیں آتی۔ چلو اہل حدیث یہ سوچ لیں گے کہ حدیث بخاری میں 21ویں رات کی ہے تو ہم لوگ 21 کو ڈھونڈیں گے، تو بھی گمراہ محروم ہو جاتے آپ، وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ وہی ہو سکتا ہے، وہی ہوتا ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے کو جبرائیل امین کے ذریعے اللہ تعالیٰ وہ خبر بھیج دیے تھے، وہ کون سی رات میں ہے۔ جبرائیل امین آئے، سلام کرے، ملاقات کرے، وہ رات کے بارے میں بتا بھی دیے وہ کون سی رات میں آتی ہے، آخری دہے کی۔ مگر جبرائیل امین بتا رہے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سن رہے، اسی اسنا میں ایک فساد ہو گیا، چیخ پکار کی آواز شروع ہو گئی باہر سے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا مائنڈ اس طرف ڈائیورٹ ہو گیا، یہ کیا ہنگامہ ہو رہا ہے، کیا چیخ پکارا ہو رہا ہے؟ تو بولے 2 بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے ان کی لڑائی چھڑانے میں لگ گئے۔
ان کی لڑائی چھکائے صلح کرانے میں لگ گئے، اور وہ جو جبرائیل امین بتائے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خود بلا دی، وہ دماغ میں سے ہی نکال دیا کون سی تاریخ تھی۔ اس کے بعد صحابہ کو آگے رسول فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے مجھے رات بتا تو دی تھی لیکن میں بھلا دیا گیا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا کہ میں بھول گیا ہوں، ہم کو بھی یہ بات نہیں بولنا چاہیے میں بھول گیا ہوں۔ کوئی بات اگر بھول جاتے ہیں ہم لوگ، ہاں سنت یہی ہے، ہم لوگوں میں اکثر عادت ہوتی ارے میں بھول گیا، بھول گیا نہیں بھلا دیا گیا۔ بولو آپ کے قدرت میں آپ کے اختیارات میں نہیں ہے یہ سب چیزیں، یہ سب عرش والے بیٹھ کے اپنا کام کرتے رہتے ہیں، سارے بٹنس ان کے ہاتھ میں ہیں، وہ جو چاہے کرتے ہیں، فعال لما یرید، تو وہ بھلا دیتے ہیں جس کو بھلا دینا ہوتا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں بھلا دیا گیا۔ اب یہ بھلا دے جانے میں کتنی بڑی حکمت ہے نکل کے سامنے آ رہی، دیکھ لیجئے آپ، اہل عقل کے لیے بہت بڑی حکمت ہے اس کے اندر کہ بھلا دیا جانا بہت ایڈوانٹیج ہو گیا پورے آدم کے بیٹے بیٹیوں کے لیے، ورنہ ایک رات جاگ لیتے ثواب لے کے نکل جاتے، یا 5 راتوں کا اجر جو کھاتے میں جا رہا ہے اکاؤنٹ میں، کتنی بڑی نعمت ہے یہ اللہ کی، یہ حکمت ہے باری تعالیٰ کی۔ رمضان ثواب کے بانٹنے کا مہینہ، اور میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہے، مفہوم یہ اس کا، ہم چاہتے ہیں بانٹنا ہے تو لو نا، تم لینے والوں کو کیوں تکلیف ہے، جتنا لینا چاہتے ہو لے لو ہم سے، ایک رات جاگنے کے بجائے 5 جاگو، 5 میں اجر لے لو ہمارے پاس سے، خوب ثواب بھر لو۔ یہ عظیم حکمت تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ کو یہ بات بتائی کہ دیکھو بھائی 5 میں سے کوئی ایک ہے، آخری رہے میں 10 دن ہے نا، وہ 10 دنوں میں آپ کو پورے 10 دن جاگ لیتے ہوئے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے دیکھو تمہارے جسموں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، روز جگہ تو عید کے دن عید نہیں ہوتی، پھر تمہاری عید پوری بستر میں جاتی تمہاری، سمجھ رہا، سب تباہ ہو جاتا ہے عید کا، پورا خوشیاں وشیاں سب غارت ہو جاتے تمہارے، تو تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ وہ 21ویں رات ہو سکتی ہے، اگر 21 کو نہیں ملی، بے اتفاق نہیں ملی، اور یہ حدیث ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا سب صحابہ کو، اس کی خبر دی ہماری ماں حضرت عائشہ کہ رسول اللہ نے کہا 5 آخری راتیں ہو سکتی ہیں، ان میں تلاش کرنے کا حکم دیا۔ تو رسول اللہ فرمائے کہ دیکھو اگر 21 میں مل جاتی ہے تو ٹھیک ہے، مل جاتی ہے، اگر نہیں ملتی ہے تو 22 کو سو جاؤ، بھائی 22 میں تو نہیں ہے، وہ کنفرم نہیں ہے۔ رسول اللہ فرمائے 22 کو تو نہیں، عبادت کرو تو تمہاری مرضی ہے، فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، جو زیادہ نیکی کمانے کی جستجو کرتا ہے، فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، تو وہ اس کے لیے بہتر ہوگا، زیادہ نیکی حاصل کرنے کی جستجو ہے، اس کے اندر تڑپ ہے، جاگ لے ثواب تو ملے گا۔ لیکن اگر نہیں جاگتا ہے تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، سونا چاہتا ہے بستر میں بنداس آرام سے سو جا، 22 کو ہے ہی نہیں، فرمایا 23 کو جاؤ، 23 کو تلاش کرو، 23 میں بھی پاسبل وہاں ہو سکتی ہو، امکانات اس کے وہاں ہیں۔ اگر 23 میں مل جاتی ہے تو سونے میں سونا بہت بڑی نعمت مل گئی، اگر نہیں ملی تو آگے جانا ہے آپ کو، تو 24ویں رات کو سو سکتے ہو آرام سے، اس میں نہیں ہے کنفرم، 25ویں رات کو تلاش کرو، 25ویں رات مل جاتی ہے ٹھیک ہے، نہیں ملتی ہے تو 26 کو پھر آرام سے سو جاؤ، 27 کو تلاش کرو، جو آج تلاش کر رہے ہیں آپ، 27ویں رات آج کی تلاش کرو، اگر مل جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ملتی ہے تو 28 کو آرام کر لو، 29 کو پھر تلاش کرو۔ اب یہ 5 میں سے ایک کنفرم مل جائے گی انشاءاللہ۔ تو جو لوگ 5 راتوں میں تلاش کر رہے ہیں وہ یقین رکھ لے کہ ڈیفینیٹلی ایک تو ملی۔ اب وہ بد نصیب ہے جو صرف 27 پکڑ کے بیٹھے ہوئے، ارے بابا اگر پہلے 21 کو چلے گئی ہوگی، اگر 23 کو چلی گئی ہوگی، یا 25 کو چلی گئی ہوگی تو تم تو محروم ہو گئے نا۔ خیر ہماری چاہت تو یہ ہے کہ اللہ کرے وہ آج ہی ہو، ہم تو دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وہ نادان بھائی ہے جو آج ہی تلاش کرنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں، تو ہم چاہتے وہ محروم نہ ہو، تو اللہ آج ہی کر دے کہ ان کو بھی دے دیجیے ثواب، ہماری تو خواہش ہے۔ لیکن ہماری خواہش سے کیا ہوتا ہے بھائی، ہماری خواہش سے تھوڑا ہی تقدیر بدلتی ہے، جو اللہ لکھ کے چھوڑے، اللہ جو طے کرنا چاہتے وہ تو نہیں بدلے گا۔ تو رسول اللہ نے اس کی خبر دی، بھائی اللہ تعالیٰ کسی ایک میں رکھے ہوئے اور آپ کہیں کو حماقت کر رہے ہیں، بھائی آپ کیوں حماقت کر رہے ہیں ایک ہی تلاش کرنے کے لیے؟ رسول اللہ سے زیادہ علم والے ہو گئے آپ، یا کوئی تمہارے بزرگ؟ یہ وہ چیز ہے کہ کوئی ایک ہو سکتی ہے، اور ہو گئی تو بہت بڑی نعمت مل گئی۔ تو آج ہم اسی رات کی جستجو میں یہاں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کر کے
عبادتیں کریں گے، دعائیں کریں گے، اور اس میں بیچ میں ہم لوگ یہ بنا لیے سوئے، یہ ہم لوگ بنا لیے سوئے، یہ تھوڑی دیر جمع ہو گئے، ایک گھنٹہ بھر جو ہے ایک مفرد کو بلانا ہے، انہوں کچھ نصیحتیں کر کے جانا، اور ہم نصیحتیں سننا ہے۔ نصیحتیں سال بھر سننے کے لیے ہیں، پورا سال نصیحتیں سنانے کے لیے ہی چلے، مگر اب یہ چل گیا، یہ بھی ایک کیا چل گیا مجھے نہیں معلوم، لیکن چل گیا، بلایا گیا، آ گیا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کرنے کے کام کچھ اور ہے، کرنے کے کام ہے اللہ تعالیٰ کو منانا ہے، بہت دلچسپی کے ساتھ اللہ کی عبادتیں کر کے، اس کی بندگی کر کے، اس کو منانا، رونا، گڑگڑانا، استغفار کرنا، بہت کچھ مانگ لینا۔ اس میں سے ایک عظیم مانگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے، اللہم انک عفو وتحب العفو فاعف عنی۔ یہ کوئی معمولی دعا نہیں ہے، ہم اس کو اتنی سی دعا سمجھ رہے ہیں، ایک چھوٹی سی نہیں، بہت عظیم دعا ہے۔ اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کی خبر ہماری ماں حضرت عائشہ ہی دیتی ہے۔ رسول اللہ نے کہا، ارشاد فرمایا تھا ہم لوگوں سے کہ اگر تم قدر کی رات کو پاتے ہو، یا قدر کی رات کے لیے جستجو میں بیٹھ جاتے ہو، ڈھونڈتے ہو اس کو، عبادتیں کرتے ہو قدر کے لیے، تو ایک دعا کو لازم پکڑو۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ایک دعا کو تم لازم پکڑو اس رات کے لیے، اور فرمایا یہ دعا کہو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، ہمارے معبود، آپ پورے کے پورے، آپ وجود ہی آپ کا معاف کرنا ہے، آپ وجود کے اعتبار سے ہی معاف کرنے والے ہیں، ہے ہی معاف کرنے والے آپ۔ وتحب العفو، اور آپ محبوب رکھتے ہیں معافی کو، آپ معافی کو محبوب رکھتے ہیں۔ یہ جو معافی کی صفت ہے، یا معافی کا لفظ ہے، یا خود بذات خود جو معافی ہے، آپ اس عمل کو، اس معافی کے بہت محبوب رکھتے ہیں پروردگار۔ فاعف عنی، بس آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ انٹینشن کیا ہے بولنے والے کا؟ جو یہ بات کر رہا ہے اللہ سے ہاتھ پھیلا کے فقیر کی طرح سے، اس کا انٹینشن کیا ہے؟ آپ سراپا خود آپ معاف کرنے والے ہیں، اور آپ کو یہی عمل محبوب ہے، معاف کرنا۔ مطلب جو عمل اللہ کو محبوب ہے وہ اس کے غلام اختیار کریں گے یا خالی بولیں گے؟ جو عمل اللہ کو محبوب ہے وہ آپ زبان سے خالی بول لیں گے، یا خود اس کو پریکٹس میں لائیں گے؟ اپنے پریکٹس میں لائیں گے، اس کو عمل میں لائیں گے۔ تو انٹینشن کیا ہے اس بولنے والے کا؟ یہ عمل معاف کرنا، جو یہ عمل ہے معافی، یہ تجھے بہت محبوب ہے میرے رب، تو میں اس عمل کو اپنانے پوری طرح تیار ہوں، اس عمل کو اپنانے پوری طرح سے میں تیار ہوں۔ میرے بھائیوں نے کوئی اذیت دی ہوگی، میری بہنوں نے کچھ اذیت پہنچائی ہوگی، میرے چچا، تایا، ماموں، خالاؤں سے کوئی اذیت مجھے پہنچ گئی ہوگی، یا میرے اپنے عزیز و اقارب، دوست، احباب مجھے تکلیف دے دی ہوں گے، یا میرا پڑوسی مجھے کچھ اذیت پہنچا دیا ہوگا۔ مخلوق میں سے کوئی ہو سکتا ہے جو مجھے اذیت دیا ہوگا، اور میرے دل میں اس کے لیے کچھ ایک عناد بیٹھی ہوئی تھی، ایک کینہ بیٹھا ہوا تھا، ایک بغض کا بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے تکلیف بڑی دیا ہے یہ، مگر میرے پروردگار جب تجھے یہ محبوب ہے معاف کر دینے کا عمل، تو میں تو تیار بیٹھا ہوا ہوں کہ سارے جہاں کے لوگوں کو آج معاف کر دیتا ہوں۔ بس سب کو معاف کرنے میں تیار ہوں تیرا غلام کی حیثیت سے، اور تیرے غلام کی مانگ تجھ سے اتنی ہے میرے رب، تو ہے ہی معاف کرنے والا، اور یہ محبوب ہے تجھے معاف کرنا، میں تو تیار بیٹھا ہوں تیرے لیے سب کو معاف کروں گا۔ بدلے میں فقیر کی التجا یہ ہے، فاعف عنی، تو مجھے سراپا معاف کر دے، تو مجھے پورا ہی پورا معاف کر دے۔ اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کتنی گہرائی ہے اس ایک دعا میں محمد رسول اللہ نے سکھائی امت کو، یہ ہمارے پڑھنے پڑ جانا چاہیے تھا اتنے سالوں میں۔ اتنے سال جو ہمارے اوپر گزرے ہیں، کئی رمضان آئے، کئی قدر کی راتوں کو ہم جاگے، اور یہ دعائیں کیے بھی ہیں مگر فارمل کیے ہیں، ہمارے پڑھنے پڑ جانا چاہیے تھا یہ۔
اگر یہ ہو جاتا تو ہمارا معاشرہ ایسا نہیں ہوتا. اگر ہم سمجھ جاتے اس ایک دعا کو، اس ایک ہی دعا کو اگر سمجھ لیتے نا، ہماری لیونگ اسٹائل ہی کچھ اور ہوتی. نہیں، کوئی کسی بھائی سے بھائی بغض رکھتا، نہ کینہ رکھتا، نہ عناد ہوتا اس کو، نہ دشمنیاں ہوتی. ہر ایک دوسرے کو معاف کرتا، سینے سے لگا لیتا اسی وقت. اس میں تو کتنے ہی تعلیمات رسول اللہ کے، کتنے ہی. 3 دن سے زائد اپنے بھائی سے بات بند کر دینا جائز نہیں، حرام ہے فرمایا رسول اللہ نے. ایک مومن مسلمان کے لیے اپنے مسلمان بھائی سے رشتے کی تو بہت بڑی بات ہو گئی ہے. جو رحم کے رشتے ہیں، ارحام ہیں، وہ تو بہت بڑی بات ہے. رشتہ ایک عام ایک مسلمان سے، کلمہ گو سے 3 دن سے زائد آپ قطع تعلق کر دے کے اس سے بات بند کر دیں، حرام ہے فرمایا رسول اللہ، جائز نہیں مسلمان. کیسی کیسی تعلیمات ہے محمد رسول اللہ کی. یہاں تو سگے بھائی کو بول رہا تیرا میرا رشتہ ختم، چل تو میرے گھر نہیں آنا، میں تیرے گھر نہیں آ رہا ہوں. اور نہیں جا رہے بھی، صرف بول رہے نہیں جا رہے، برسوں نکل جا رہے. برسوں بھائی اپنے بچے کی شادی کر رہا، رخا نہیں کرا سگے بھائی. یہ معاشرے میں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ مجھے بتائیے. نہیں ہو رہا تو میرا گریبان پکڑنا. تم ہر بات کچھ بھی ایک غلط بولتے رہتے، آگے بولو مسجدوں میں. بولو اکبر بیگ صاحب تم جب آتے کچھ تو بھی ایک نئی بات بولتے جو نہیں ہو رہا معاشرے میں، وہ بولتے بولو. میں ہزاروں بتاتا ہوں لے جا کے، میرے ساتھ لے جا کے ہزاروں بتاتا ہوں ایسے گھر جہاں یہ ہو رہا. پھر کئی کو اللہ اس کے رسول سے محبت کے ڈھونگ کر لیتے پتہ نہیں. تعلیمات تو یہ ہے رسول اللہ کی. تو یہ ایک عظیم، بہت عظیم دعا سمجھ لینا چاہیے، اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنا، پریکٹس میں لانا. پوری لائف، صرف ایک رات مانگ لینے کی دعا نہیں ہے، لائف ٹائم پریکٹس کرنے کی دعا ہے. ٹھیک ہے، اب اپنے موضوع کی طرف بڑھیں گے.